آپ کو ہمیشہ زندگی میں گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے. اسی طرح چاہے آپ 20 سال کے ہو جو 30 کے ہو جو 40 کے ہو جو, تو اگر آپ فیملی کے ساتھ رہ رہے ہو, فیملی کے ساتھ ان ٹچ ہو, تو آپ کو ہمیشہ یہ جو ہم پریولیج اسی لیے اس کو کہتے ہیں کیونکہ آپ کو وہ پریولیج رہتی ہے کہ آپ پھر بھی ان سے گائیڈنس لے سکتے ہو. جیسا میرے پیرنٹس ہیں, وہ بھی الحمدللہ میرے ساتھ ہیں, یو ایس میں آئے ہوئے ہیں مجھ سے ملنے کے لیے. تو مطلب ہماری شغل لگا رہتا ہے سارا دن, کبھی کچھ کر رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں. مطلب ابھی کل وہ ٹوٹی خراب ہو گئی. اب مطلب مجھے کیا پتا نا, مطلب میں نے ساری زندگی میں کبھی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا. تو مطلب وہ ابو سے اب سیکھ رہے ہیں, ہاں بھائی ٹوٹی بھی ٹھیک کرنی آنی چاہیے. مرتضیٰ یہ بھی ایک پریولیج ہے کیونکہ باہر سارے بچپن سے سارے کام لائٹ چینج کرنے سے ٹوٹی چینج کرنے تک لوگ خود کرتے ہیں, بیکاز تھنگز آر وے ٹو ایکسپینسو باہر کہ لوگ ساری چیزیں کام خود ہی کرتے ہیں. صفائی بھی ہمارے ہاں پاکستان میں اسپیشلی کہ ہر چیز کے لیے جی اچھا سوئچ خراب ہو گیا الیکٹریشین کو کال کرو, بٹن کے فلیش نہیں ہو رہا پلمبر کو کال کرو. لائک یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کی ہمیں پریولیج ہے کہ ہم پاکستان میں صفائی کے لیے کام والی آ رہی ہیں واٹس ایور. جب آپ پاکستان سے باہر جاتے ہیں نا تب پھر تھوڑا پتہ لگتا ہے کہ یہ کام کنے اوکھے نے تے ایکسپینسز اچھے خاصے آتے ہیں. تو یہ جس طرح تم نے ایک اور بات کی جوائنٹ فیملی سسٹم کے بارے میں, اس کے آف کورس پروز زیادہ ہیں, کون سے ہر چیز کے ہوتے ہیں. تو وہ پھر میرے خیال میں بیہیویورل ایشوز آ جاتے ہیں جہاں پہ آپ کہتے ہو کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر تھوڑے مسئلے ہو جاتے ہیں. لیکن اوور آل اگر چیزوں کو دیکھا جائے تو اٹس آلویز اے گڈ تھنگ. جس طرح تم نے بولا مشورے, گائیڈنس, فائنینشیل سپورٹ بھی ہوتی ہے جس طرح ہمارے کلچر کے اندر ہے. اور آپ کو جلدی نہیں ہوتی کہ میں نے اپنا گھر بنانا ہے, ابا جی ٹھوٹے مارے نے پیچھے کہ 16 سال دے ہو گئے تو نکلو باہر. تو جاب کی وہی بات ہے. آئی آلسو ڈیڈ مائی فرسٹ جاب وین آئی واز 25, اور وہ بھی ایجوکیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد والا سین ہوتا ہے. آؤٹ آف ضرورت نہیں کی تھی, آؤٹ آف مجبوری کی ایک ہی بات ہوگی. اس لیے نہیں کی تھی کہ ابو نے کہا تھا, اس لیے کی تھی کیونکہ اب کچھ کرنے کو رہا نہیں تھا تو چلو آپ جاب کر لیتے ہیں. تو میرے خیال سے وہی بات ہے مرزا, انڈرسٹینڈ کرنے کی بات ہوتی ہے ہر بندے کے اوپر کہ وہ اس چیز کو اپنا حق نہ سمجھے, اس کو انڈرسٹینڈ کرے کہ یار باقی ایک پریولیج ہے جو مجھے زندگی کے اندر ملی بھی ہے اور جو ہر ایک کے اندر دنیا کے اندر نہیں. اور میرے خیال سے مرزا کی چیزوں کا میرے خیال تھوڑی چیزوں کا لنک ایکسپوجر سے بھی ہے. جب آپ باہر نکلتے ہو اور آپ لوگوں سے ملتے ہو اور آپ کو پتہ لگتا ہے جو آپ کے پاس ہے ہر ایک کے پاس نہیں ہے, تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہاؤ پریولیجڈ یو آر. بالکل اسی طرح ہے کہ مطلب جب تک آپ دنیا, اسی لیے نا جب دنیا دیکھو آپ پتہ چلے کہ ہو کیا رہا ہے نا. بہت سارے مطلب آپ اپنے کبھی شہر سے باہر نہیں نکلے, اپنے محلے سے کبھی باہر نکل کے لوگوں سے انٹریکٹ نہیں کرتے ہم لوگ. ہمارا یہ ہوتا ہے باہر گئے ہیں, جو کام ہے وہ کام کیا اور واپس آ گئے. کسی سے غیر ضروری سلام دعا نہیں کرنی, کسی سے یہ نہیں پوچھنا بھائی جان آپ کیسے ہیں, کیا حال ہے. مطلب یہاں پہ ہم لوگ دن میں 10 دفعہ ہر بند سے ہاؤ آر یو, واٹس گوئنگ آن, مطلب رینڈم بندہ, کوئی پتہ نہیں, مجھے پتہ ہے میں نے اس کے ساتھ آج کے بعد کبھی ملنا بھی نہیں ہے, لیکن لوگوں کے ایکسپیرینسز پتہ چلتے ہیں آپ کو. خیر میں تو ہوں بھی اس فیلڈ میں کہ ویسے ہی لوگوں سے بات کرنے کا ہوتا ہے کہ یار لوگوں کی سٹوریز آپ کو جلدی بہت چھوٹے ٹائم میں پتہ کرنی ہوتی ہیں تاکہ آپ ان کی پوچھنا جو ہوتا ہے پا جان تو پیڑ کتنے پیڑ سے زیادہ مطلب اصل میں وہ بات ہوتی ہے نا, اب ہر بندہ آگے کہتا ہے پیڑ ہے مینو. اب ہمارا یہ کام ہوتا ہے فگر آؤٹ کرنا وہ پیڑ ادھر ہے کہ یہاں پہ ہے. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف دا ملینیل شو. میں ہوں آپ کا ہوسٹ مرتضیٰ اور میرے ساتھ ہیں, اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ بلال. سو مرتضیٰ لیٹس ٹاک اباؤٹ ٹاپک جس کے بارے میں ہم رینڈملی کوئی ہفتہ 2 ہفتہ پہلے بات کر رہے تھے, اور وہ ٹاپک تھا ہاؤ پریولیجڈ وی آر, کہ ہم اس کو رائٹ سمجھتے ہیں حالانکہ یہ ایک نعمت ہے. سو لیٹ می میک تھنگس اے بٹ ایزیئر فار آور لسنرس کہ پریولیج کی ڈیفینیشن کیا ہے. سو میں نے تھوڑا سا انکل گوگل کے اوپر سرچ کیا, اور ان کو اگر میں ایک لائنر کے اندر کروں تو ڈیفینیشن از کہ a privilege is a right or advantage gained by birth, social position, effort or concession. اور اگر ہم اس کو ڈسکشن کو ہم نا تھوڑا سا مرتضیٰ کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم سوشل لیول کے اوپر رکھیں, لیکن سب سے بڑی پریولیج اگر ہم کنٹری لیول کے اوپر دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ ہم ایک آزاد مملکت کے اندر ہیں, ایک مسلمان کنٹری کے اندر ہمیں ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ ہمیں کھانا میسر ہے, قحط نہیں ہے, یا ہمیں صرف پینے کا صاف پانی میسر ہے. یہ بھی ایک پریولیج میں ہی آتا ہے. آپ اس کو ڈینائی کرتے ہیں کہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ یا جہاں تک ملک کی بات ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد مملکت دی ہے جس میں ہم اپنی مرضی سے سارا کچھ کر سکتے ہیں. تو میرے خیال سے تو یہ ایک زیادہ نعمت ہے. جو پریولیج ہوتی ہے نا وہ میرے خیال سے تو اس طرح ہوتا ہے کہ جو عام زبان میں کہتے ہیں رنگ, نسل, مذہب, یا اس طرح کسی بھی آپ کو نان آرگینک جو کہ آپ کا جس پہ کوئی اختیار نہیں ہے اس کے اوپر آپ کو کوئی فائدہ مل رہا ہو, جو کہ دوسری رنگ, نسل, مذہب
یا ایک کلچر کے لوگوں کو نہ مل رہا ہو. تو پریولیج تو اس طرح کہ مطلب جس طرح اپنے ملک کے اندر بھی ہمارے میں کچھ لوگوں کو پریولیج ہے, کچھ لوگوں کو نہیں ہے. اب وہ تو تھوڑا سوشل اسپیکٹس کے اوپر آ جاتے ہیں, جو کہ میرے نزدیک اگر آپ اس عمر میں یا پہلی عمر میں بھی آپ کو پیرنٹس کا سایہ میسر ہے, آپ کو ان کا گھر میسر ہے, دے آر بیئرنگ یور ایجوکیشنل ایکسپینسز, یو ہیو گاٹ اے کار, اور لائک اس طرح کے جو آپ کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے, یہ ہمارے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا, یہ بھی تو ایک پریولیج میں ہی کاؤنٹ ہوتا ہے. حالانکہ اگر آپ باہر کے ممالک کے اندر دیکھیں تو یہ چیزیں ہر ایک کوئی میسر ایون ان یور اور کنٹری. لیکن اگر ہم ویسٹ سے اسپیسیفکلی کمپیئر کریں, ان میں تو ایک کانسیپٹ نہیں ہے کہ یار ہماری یونیورسٹی لیول تک جب تک بندہ جاب مارکیٹ میں نہیں آ جاتا, ہمارے ماں باپ ہی ہر چیز کا ایکسپینس بیئر کر رہے ہیں, یا ہم انہیں کے گھر میں رہ رہے ہیں, ہماری شادی کے خرچے انہوں نے بیئر کرنے ہیں. سو وی تھنک مور لائک دیٹ اٹس دیئر ریسپانسبلٹی, بٹ وی آر پریولیجڈ. دس از سم تھنگ وی ڈونٹ اکاؤنٹ فار اپنی ڈیلی لائف کے. یہ تو اتنی امپورٹنٹ بات, مطلب وہ سگنیفیکنٹ بات ہے کہ پاکستان میں ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا. میں جب یہاں پہ پہلی دفعہ آیا نا, تو میری زندگی کی پہلی پے جو تھی نا, وہ میری ریزیڈنسی کی پے تھی. ریزیڈنسی کا پہلا پے چیک آیا, میں آفس میں گیا اس کے وہ جو مطلب اس کو ڈائریکٹ ڈپازٹ کروانے کے لیے. تو اس کے بعد وہ مجھے پوچھ رہے کہ کیا سین ہے نا. میں نے کہا میں تو بہت خوش ہوں, میری تو زندگی کی پہلی پے ہے. تو جو میرے کوآرڈینیٹرس تھے وہ پریشان ہو گئی, وہ کہتی ہیں کیا مطلب پہلی پے ہے. میں نے کہا مطلب پہلی پے ہے, میں پہلی دفعہ ڈاکٹر مطلب ابھی بن کے ریزیڈنسی اسٹارٹ کی ہے, تو مطلب میں تو پہلی پے آئی ہے. تو وہ کہتی ہیں کیا مطلب پہلی پے ہے, تم اس سے پہلے کیا کرتے تھے. میں اس سے پہلے پڑھتا تھا. تو کہتے نہیں تم کرتے کیا تھے, پڑھتے کیسے تھے تم. میں نے کہا یار پڑھتا تھا میں, مطلب میں کیا پڑھوں کہ میں کام کروں, کیا چاہتے ہو مجھ سے. تو کہتے نہیں تو پھر تم پیسے کیسے دیتے تھے اپنی پڑھائی کے. میں کہا میرے تو ابا جی دیتے تھے, مجھے کیا پتا کیسے پیسے ہوتے ہیں. تو مطلب مجھے تب جا کے آئیڈیا ہوا کہ یار یہ تو کوئی عجیب اسٹوری ہے یہاں پہ نا. پھر اس کے بعد ہمارا ایک لیکچر ہو رہا تھا بالکل انٹروڈکشن کا نا, ہاسپٹل میڈیسن یہاں پہ ایک کانسیپٹ ہے پاکستان میں, آئی ڈونٹ تھنک اتنا ایگزسٹ کرتا ہے. تو ہاسپٹل میڈیسن کا جو ہیڈ تھی نا, وہ آ کے بتا رہی ہے, مطلب وہ ہر چیز یہاں پہ اسٹارٹ اسی طرح ہوتی ہے, اپنی اسٹوری بتاؤ نا کہ تم ڈاکٹر کیسے بنے. اس نے اپنی اسٹوری سنانی شروع کی کہ بھائی جان یہ یہاں پہ کام کیا, وہاں پہ کام کیا, پتہ نہیں کتنے سال ویٹرس بن کے ہوٹلوں میں وہ ویٹنگ کرتی رہی. اس کے بعد پیسے اکٹھے ہوئے میڈیکل کالج. اسٹوڈنٹ لون والا جو سین ہوتا ہے تو اس کے اندر یہی کیس ہوتا ہے نا کہ بچے محنت بھی کرتے ہیں جو تم بتا رہے ہو, اور ساتھ لون لیتے ہیں جو ساری زندگی وہ پے آف کرتے رہتے ہیں. مطلب یہ تھوڑا سا اسٹوڈنٹ لون والا یہاں پہ تھوڑا سا ڈفرینٹ کانسیپٹ اس وجہ سے ہے کہ موسٹلی لوگ پھر بھی اسٹوڈنٹ لون پہ ہوتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ میڈیکل ایجوکیشن بہت مہنگی ہے, مطلب بہت مہنگی ہے. مطلب ایون آپ ڈالر کے لحاظ سے کسی بھی لحاظ سے دیکھو نا, ساری دنیا یہاں پہ بھی کہتی ہے کہ ایک یوز لیس مہنگی ایجوکیشن ہے, جس کی وجہ سے پھر وہ جسٹیفائی کرتے ہیں بعد میں کہ او اب تو ہم پے بھی زیادہ کرنی پڑے گی جو بھی. لیکن جو بہت لوگ محنت کرتے ہیں اور وہ خود اپنے راستے کریٹ کرتے ہیں میڈیکل میں یا لاء میں یا کسی بھی بڑی پروفیشنل ایجوکیشن میں جانے کے لیے. تو ہم لوگوں کو تو پاکستان میں یہ ایگزسٹ نہیں کرتا. اسی طرح میں اپنے سیکنڈ ایئر میں تھا ریزیڈنسی میں, تو ہماری ایک نرس تھی آئی سی یو میں نا, کارڈک آئی سی یو میں. اس کو نا کوئی ایک ایڈوانسڈ کورس ڈگری مل گئی اینستھیزیا کی. اس میں جانا تھا, تو ہم نے کہا یار گڈ یار, تم تو بڑی پیسے بناؤ گی اس میں جا کے. تو کہتی ہیں ہاں یہ تو ٹھیک ہے, 1 سال کی ڈگری ہے, لیکن میرے پہ اسٹوڈنٹ لون بہت چڑھ جائے گا. تو میں نے کہا یار اسٹوڈنٹ لون چڑھ جائے گا, کہ چلو ٹھیک ہے تم کہتی ہو. تو اس کو لگا کہ مجھے کچھ بات ہضم نہیں ہوئی نا, تو مجھے کہتی تم پہ کتنا اسٹوڈنٹ لون ہے. میں نے دیکھا ہے کہ 0 میرے پہ تو اسٹوڈنٹ لون نہیں ہے. تو میرے ساتھ میرا سینئر کھڑا تھا, وہ بھی ماشاءاللہ پاکستانی بھائی تھے. تو عمر بھائی سے پوچھتی کہ تم پہ کتنا اسٹوڈنٹ لون ہے. عمر بھائی میری شکل دیکھے, میں عمر بھائی کی شکل دیکھوں کہ یار یہاں پہ ہو کیا رہا ہے. تو کہتے ہیں یار میرے پہ بھی کوئی اسٹوڈنٹ لون نہیں ہے. اس کے بعد بھائی جان اس نے پوری نرسوں کو بلا لیا. وہ کہتی ان کے اوپر کوئی اسٹوڈنٹ لون نہیں ہے. ہمیں شرم آیا کہ یار کیوں نہیں ہے اب اسٹوڈنٹ لون. لیکن مطلب ہم نے کہا یار مطلب کیا پرابلم کیا ہے نا, میں کہا پرابلم کیا ہے. کہتے کہ یار تم ڈاکٹر بن کیسے گئے بغیر اسٹوڈنٹ لون کے. ابا جی نے پیسے دیے, مجھے کیا پتا کہ کیسے بن گئے نا. تو مطلب ابا جی سارا کچھ کرتے رہے ساری زندگی, تو ان کو تو یہ بات ہی نہیں ہضم ہوتی نا کہ مطلب تمہارے ابا جی کیوں پیسے دیتے رہے. وہی بات آ گئی نا مرتضیٰ. ہاں وہی ایک ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے, اگر ہم گھر کے اعتبار سے بات کریں, میرا چلین باس تھا, I was in UA like 4 years back. میں نے جوائن کیا تھا امریکن کمپنی کو. تو میرے چلین باس میں ڈسکشن ہو رہی تھی جنرل when I was about to get married. تو he was like کہ یار تم کب سے الگ رہ رہے ہو.
میں نے کہا الگ نہیں, آئی ایم لیونگ ود مائی پیرنٹس. سو لائک کہتے کہ کیوں تم لوگوں کو زیادہ دیر تک تم لیٹ ہو گئے ہو کسی وجہ سے. میں نے بولا نہیں, اٹس پرفیکٹلی نارمل لائک بینگ اے گائے ٹو اسٹے ود یور پیرنٹس اینڈ یو گونا گیٹ میریڈ اینڈ مائی وائف ول کم ان دا سیم ہاؤس. اینڈ ہی واز لائک کیا, میں تو 18 سال کا تھا تو میرے باپ نے کہہ دیا تھا ہاں بھائی کیا پلان ہے وین یو آر موونگ آؤٹ. اینڈ آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ سنس دین وین آئی واز 18 لائک ہی ورک ان والمارٹ, اور وہاں سے اس نے اپنا کریئر اسٹارٹ کیا. اینڈ ہی مووڈ آؤٹ وین ہی واز 19. اینڈ وہ کہتا ہے کہ یار میں 18 سال میں بھی تھوڑا لیٹ تھا, بچے 16-17 سال کے اندر دے اسٹارٹ موونگ آؤٹ. تو آئی واز لائک کہ یار ہمارے ہاں تو ہماری پیدائش سے لے کے وفات بھی والدین کے گھروں کے اندر ہو جاتی ہے. اینڈ وی تھنک اٹس آر رائٹ کہ لائک دس از آر ہوم. ایگزیکٹلی یہی بات ہے کہ مطلب یہاں پہ اب آ کے تھوڑا سا لوگوں کو ملتے ہیں, ان سے بات چیت کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب ایکچولی جو یہاں کی سوسائٹی ہے نا, آئی تھنک یہ پوری سوسائٹی کا ڈفرینس ہے, اور یہ دونوں طرف چلتا ہے. پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ان کے بچے نکل جائیں, بچے چاہتے ہیں کہ وہ اپنے پیرنٹس کے گھر میں نہ رہیں. تو جو لوگ بیچارے چاہتے بھی ہیں کہ ان کے بچے رہیں, وہ بچے آگے سے کہہ دیتے ہیں نہیں ہم نے نہیں رہنا, اور جو بچے چاہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اور کچھ کرنے کو نہیں ہوتا کہ ہم اپنے پیرنٹس کے گھر میں رہیں, ان کے پیرنٹس کو کہتے ہیں بھائی نکلو ادھر. تو 16 سال کی عمر میں ٹپکلی لائسنس ملتا ہے یہاں پہ لوگوں کو, اور اس کے بعد وہ اپنے اس پہ ہوتے ہیں خود پیسے کماؤ خود کرو جو بھی کرنا ہے, اور 18 سال کی عمر میں بھائی جان بائے بائے. ہاں تو یعنی کٹ آف لگ گیا نا, وہاں سے آپ نے اپنے بلبوتے کے اوپر اپنا آپ کرنا ہے, وہیں سے وہی ایجوکیشن کے ایکسپینسز سے لے کر اپنے گاڑی سے لینے سے, ریزیڈنس سے لے کر ایون یور اون میرج. ہمارے یہاں تو ہمارے پیرنٹس نے ایک فنڈ بنایا ہوتا ہے جب بیٹا یا بیٹی پیدا ہوتے ہیں کہ اب تب سے پیسے جوڑنا شروع کرتے ہیں کہ یار کتنے بچوں سے حساب سے پیسے جوڑنے ہیں, ان کی شادیاں بھی کروانی ہیں یو نو. اور اس کے بعد ایک اور بڑے مزے کا کانسیپٹ ہے, ہمارے پیرنٹس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اتنی سیونگ چھوڑ جائیں کہ ہمارے تو گزارا ہو رہا ہے, ہمارے بچے یا ان کے بھی بچے گزر بسر ہو جائے ان کا. لائک دس از پارٹ آف رسپانسبلٹی وٹ دا تھنک ایکچولی, جو کہ نہیں ہے, لیکن کوشش میرے خیال سے ہمارے مشرقی اقتدار میں یہ ہوگی. مطلب یہی وہ کلچرل ڈفرینس ہے. میں سوچ رہا تھا ایک دفعہ ہم یہ کلچرل ڈفرینس پہ بھی ایپیسوڈ کریں گے, لیکن آئی تھنک اسی میں اس کو ریپ اپ کر دیتے ہیں. یہی ڈفرینس ہے ہماری سوچ میں اور یہاں کی سوچ میں. ہم لوگ جو ہیں اب آپ دونوں طرف پہ بات کر سکتے ہو, لیکن ہماری سوسائٹی اللہ کا شکر ہے ابھی تک جو حالات ہیں وہ بڑے ڈفرینٹ طرف جا رہے ہیں, لیکن جو ہماری سوچ ہے نا سوسائٹی کی ایز اے ہول وہ بہت پازیٹیو ہے. اور ابھی یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں فیملی اسٹرکچر سے آپ کا کتنا فرق پڑتا ہے مینٹل ہیلتھ پہ, جو کہ آج کل کی دنیا میں سب سے بڑا ایشو ہے. ہر طرف مینٹل ہیلتھ ایشوز چل رہے ہیں. اگر آپ لائک وہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یا فیملیز جو اکٹھی ہیں اس میں مینٹل ہیلتھ کا کیا انسیڈنس ہے, اور اسی کے علاوہ جو آپ کے باقی سوشل ایشوز ہیں وہ کتنے کم ہو جاتے ہیں اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہو. پرابلم جو ہوتی ہے آزادی, جو آج کل ہر بھائی جان میں آزاد ہوں, مجھے کچھ نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہونا چاہیے, جس کے اندر سارے پرابلمز آتے ہیں. آف کورس آپ جب بھی جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہیں گے تو آپ کو کھلی, جس کو کہتے ہیں مادر پدر آزاد کوئی نہیں ہوگا, اور جو کہ اچھی بات ہے کیونکہ ہم جب تک گروئنگ سٹیج میں ہیں, ایون جب آپ بڑے بھی ہو گئے ہیں, کوئی بھی کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا. اسی وجہ سے آپ کو ہمیشہ گائیڈنس کی یا اچھے دوستوں کی بہت ضرورت رہتی ہے. میں مطلب ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ جو میرے ساتھ میڈیکل کالج میں سب سے اچھی چیز ہوئی نا وہ تھی کہ میرے دوست. باقی ہر بندہ میڈیکل کالج چلا جاتا ہے ادھر ادھر, مطلب سب دماغ خراب ہو جاتا ہے کیونکہ اتنا کچھ کرنے کو ہوتا ہے, پڑھنے کو ہوتا ہے, آپ بالکل ضائع ہو جاتے ہو وہاں پہ. لیکن آپ کے پاس اس طرح کے دوست ہونے چاہیے جو آپ کو ایک لائک سیدھے راستے پہ رکھیں, آپ کا دماغ سیدھا رکھیں کہ نہیں آپ تم یہاں پہ یہ کرنے نہیں آئے, تم یہ کرنے آئے ہو. تو مطلب آپ کو ہمیشہ زندگی میں گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے. اسی طرح چاہے آپ 20 سال کے ہو جاؤ, 30 کے ہو جاؤ, 40 کے ہو جاؤ, تو اگر آپ فیملی کے ساتھ رہ رہے ہو, فیملی کے ساتھ ان ٹچ ہو, تو آپ کو ہمیشہ یہ جو ہم پریولیج اسی لیے اس کو کہتے ہیں کیونکہ آپ کو وہ پریولیج رہتی ہے کہ آپ پھر بھی ان سے گائیڈنس لے سکتے ہو. جیسا میرے پیرنٹس ہیں وہ بھی الحمدللہ میرے ساتھ ہیں, یو ایس میں آئے ہوئے ہیں مجھ سے ملنے کے لیے. تو مطلب ہماری مطلب شغل لگا رہتا ہے سارا دن, کبھی کچھ کر رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں. مطلب ابھی کل وہ ٹوٹی خراب ہو گئی, اب مطلب مجھے کیا پتا نا, مطلب میں نے ساری زندگی میں کبھی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا, تو مطلب وہ ابو سے اب سیکھ رہے ہیں ہاں بھائی ٹوٹی بھی ٹھیک کرنی آنی چاہیے. مرتضیٰ یہ بھی ایک پریولیج ہے کیونکہ باہر سارے بچپن سے سارے کام لائٹ چینج کرنے سے ٹوٹی چینج کرنے تک لوگ خود کرتے ہیں, بیکاز تھنگز آر وے ٹو ایکسپینسو
باہر کہ لوگ ساری چیزیں کام خود ہی کرتے ہیں, صفائی بھی. ہمارے ہاں پاکستان میں اسپیشلی کہ ہر چیز کے لیے جی اچھا سوئچ خراب ہو گیا الیکٹریشین کو کال کرو, بٹن سے فلش نہیں ہو رہا پلمبر کو کال کرو. لائک یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کی ہمیں پریولیج ہے کہ ہم پاکستان میں صفائی کے لیے کام والی آ رہی ہیں واٹس ایور. جب آپ پاکستان سے باہر جاتے ہو نا تب تے پھر تھوڑا پتہ لگتا ہے کہ یہ کام کنے اوکھے نے تے ایکسپینسز اچھے خاصے آتے ہیں. تو یہ جس طرح تم نے ایک اور بات کی جوائنٹ فیملی سسٹم کے بارے میں, اس کے آف کورس پروز زیادہ ہیں, کون سے ہر چیز کے ہوتے ہیں. تو وہ پھر میرے خیال میں بیہیویورل ایشوز آ جاتے ہیں جہاں پہ آپ کہتے ہو کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر تھوڑے مسئلے ہو جاتے ہیں. لیکن اوور آل اگر چیزوں کو دیکھا جائے تو اٹس آلویز اے گڈ تھنگ. جس طرح تم نے بولا مشورے, گائیڈنس, فائنینشیل سپورٹ بھی ہوتی ہے جس طرح ہمارے کلچر کے اندر ہے. اور آپ کو جلدی نہیں ہوتی کہ میں نے اپنا گھر بنانا ہے, ابا جی ٹھوٹے مارے نے پیچھے کہ 16 سال دے ہو گئے تو نکلو باہر. تو جاب کی وہی بات ہے. آئی آلسو ڈیڈ مائی فرسٹ جاب وین آئی واز 25, اور وہ بھی ایجوکیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد والا سین ہوتا ہے. آؤٹ آف ضرورت نہیں کی تھی, آؤٹ آف مجبوری کی, وہی کی بات ہوگی. اس لیے نہیں کی تھی کہ ابو نے کہا تھا, اس لیے کی تھی کیونکہ اب کچھ کرنے کو رہا نہیں تھا تو چلو آپ جاب کر لیتے. تو میرے خیال سے وہی بات ہے مجھ سے انڈرسٹینڈ کرنے کی بات ہوتی ہے ہر بندے کے اوپر کہ وہ اس چیز کو اپنا حق نہ سمجھے, اس کو انڈرسٹینڈ کرے کہ یار باقی ایک پریولیج ہے جو مجھے زندگی کے اندر ملی بھی ہے اور جو ہر ایک کے اندر دنیا کے اندر نہیں. اور میرے خیال سے مجھ سے چیزوں کا, میرے خیال تھوڑی چیزوں کا لنک ایکسپوجر سے بھی ہے. جب آپ باہر نکلتے ہو اور آپ لوگوں سے ملتے ہو اور آپ کو پتہ لگتا ہے جو آپ کے پاس ہے ہر ایک کے پاس نہیں ہے, تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہاؤ پریولیجڈ یو آر. بالکل اسی طرح ہے کہ مطلب جب تک آپ دنیا, اسی لیے نا جب دنیا دیکھو آپ پتہ چلے کہ ہو کیا رہا ہے نا. بہت سارے مطلب آپ اپنے کبھی شہر سے باہر نہیں نکلے, اپنے محلے سے کبھی باہر نکل کے لوگوں سے انٹریکٹ نہیں کرتے ہم لوگ. ہمارا یہ ہوتا ہے باہر گئے ہیں, جو کام ہے وہ کام کیا اور واپس آ گئے. کسی سے غیر ضروری سلام دعا نہیں کرنی, کسی سے یہ نہیں پوچھنا بھائی جان آپ کیسے ہیں, کیا حال ہے. مطلب یہاں پہ ہم لوگ دن میں 10 دفعہ ہر بند سے ہاؤ آر یو, واٹس گوئنگ آن, مطلب رینڈم بندہ, کوئی پتہ نہیں, مجھے پتہ ہے میں نے اس کے ساتھ آج کے بعد کبھی ملنا بھی نہیں ہے. لیکن لوگوں کے ایکسپیرینسز پتہ چلتے ہیں آپ کو. خیر میں تو ہوں بھی اس فیلڈ میں کہ ویسے ہی لوگوں سے بات کرنے کا ہوتا ہے کہ یار لوگوں کی سٹوریز آپ کو جلدی بہت چھوٹے ٹائم میں پتہ کرنی ہوتی ہیں تاکہ آپ ان کی پوچھنا جو ہوتا ہے پا جائیں تو پیڑ کتنے ہے. پیڑ سے زیادہ مطلب اصل میں وہ بات ہوتی ہے نا, اب ہر بندہ آگے کہتا ہے پیڑ ہے میں نے. اب ہمارا یہ کام ہوتا ہے فگر آؤٹ کرنا وہ پیڑ ادھر ہے کہ یہاں پہ ہے. تو مطلب آدھی پیڑیں تو دماغ میں ہوتی ہیں لوگوں کے, تو وہ بھی فگر آؤٹ کرنا ہوتا ہے کہ پیچھے سٹوری کیا ہے اس کے, کس وجہ سے یہ درد ہو رہی ہے. تو مطلب اس لیے نا تھوڑا سا ہمیں تھوڑا زیادہ بھی ہوتا ہے کہ یار سائیکولوجیکلی لوگوں کو کیسے اسیس کرنا ہے یا کیا سٹوری ہے نا اس کے پیچھے. لیکن پوائنٹ تمہارا بالکل ٹھیک ہے یار. ہم لوگوں کو نا آئی تھنک ریپ اپ کرتے ہوئے یہ اس کا جو مطلب کہنا چاہیے, جو نتیجہ ہوگا وہ یہ کنسیڈر کرنا چاہیے کہ ہم لوگ زندگی میں ہر چیز کو نا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ ہم پیدا ہوئے, جس طرح کہ لسٹ پوری لسٹ اویلیبل ہے, آپ ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں, سائیکالوجی کی بکس میں دیکھیں کہ آپ پیدا ہوئے ہیں, آپ کے دونوں پیرنٹس زندہ ہیں, یہ ایک پریولیج ہے. آپ بڑے ہوئے ہیں, آپ کے پیرنٹس اکٹھے رہے ہیں, سپریشن نہیں ہوئی, یہ ایک پریولیج ہے. آپ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہے ہیں, یہ ایک پریولیج ہے. ہم ہر جو چیز کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, ہمیں اس کو ایک نعمت سمجھ کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یار ہم تو یہ کبھی کاؤنٹ بھی نہیں کرتے کہ ہم لوگ تو ہاں ٹھیک ہے یار, مطلب سب کے ہوتے ہیں, مطلب سب کے نہیں ہوتے. ایک فیئر پاپولیشن ہے جس کے نہیں ہیں, اور ان کو جو اس کی وجہ سے مسائل پیش آ رہے ہیں اس کے اوپر مطلب وہ ایک ریئل مسئلہ ہے. تو ہمیں ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسپیشلی یہ نعمتیں دی ہیں. پھر اس کے بعد ہمیں ہمارے پیرنٹس کا ساتھ, جنہوں نے آپ کی ایجوکیشن کے لیے پے آف کیا ہے, آپ کے گائیڈ کرتے رہے ہیں, اور کوئی اور اس طرح کے آپ کو اچھے دوست ملے ہیں, یہ سب سوشل پریولیجز میں آتا ہے. تو آئی تھنک ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں ساری پریولیجز ملی ہیں, اور اس کے ساتھ ہم لائک زندگی گزار رہے ہیں. بالکل بالکل صحیح بات کی مرتضیٰ نے, اس کو بہت بیوٹیفلی سم اپ کر دیا. اور میرے خیال سے دس واز اے ٹاپک جس کے بارے میں ہم یوزلی بات نہیں کرتے, بیکاز ایوری بڈی تھنکس کہ یہ تو سب کا ہوتا ہے, اور اس کا جواب مرتضیٰ نے بہت اچھی طرح سے دے دیا. سو نیکسٹ ویک ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. مین وائل اف یو ہیو گاٹ اینی سجیشنز جسٹ رائٹ دیم ڈاؤن ان دا کمنٹ سیکشن. اور اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے مجھے مرتضیٰ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. نہیں, آپ نے آئی فون 12 لیا ہے؟ کب لیا ہے؟ ماشاء اللہ, مبارک ہو.
تو اس پہ اب اس پہ ریکارڈ ہو رہا ہے. Let's see. So this episode is exclusively being recorded on iPhone 12 Pro Max, and I'm on call on my Note 20 Ultra. So Samsung versus Apple war is always there. چل ٹھیک ہے.